جنوبی کوریا میں مسافر طیارے کو لینڈنگ کے دوران حادثہ، 62 افراد ہلاک، امدادی کارروائیاں جاری۔ خبر ایجنسی کے مطابق حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کی وجہ سے ہوا۔ طیارہ لینڈنگ کے دوران پھسل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ جہاز میں عملے کے 6 افراد سمیت 181 مسافر سوار تھے۔ پرواز بینکاک سے موان ایئرپورٹ آ رہی تھی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم ٹھنڈا ٹھار۔ سکردو میں 3 انچ برف باری، پارہ -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ گوپس میں درجہ حرارت -9، استور گلگت میں -8، کلات میں -7، کوئٹہ اور زیارت میں -6 ریکارڈ۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے متعدد مقامات سے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بند کر دیا گیا۔ M3 لاہور سے سمندری، M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند۔ حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، فوگ لائٹس اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی کہہ دیا۔ کراچی میں پارا چنار واقعات کے خلاف جاری 2 احتجاجی دھرنے ختم۔ شارع فیصل پر ملیر 15 کے مقام سے مظاہرین چلے گئے۔ ملیر 15 پر دونوں اطراف سے سڑکیں کو کھول دیا گیا۔ اسٹیل ٹاؤن کے قریب بھی دھرنا ختم۔ نیشنل ہائی وے پر بھی ٹریفک کی روانی بحال۔ پاور ہاؤس، چورنگی، یونیورسٹی روڈ اور دیگر مقامات پر دھرنے جاری۔ ٹریفک پولیس کی شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت۔ قرم میں قیام کی کوششیں کامیاب، گرینڈ جرگے میں معاہدہ طے پا گیا۔ افریقین نے دستخط کر دیے۔ معاہدے کے مطابق اسلحے کے استعمال پر جرمانہ ہوگا۔ 2008 کے مری معاہدے پر عمل کیا جائے گا۔ افریقین کو اسلحہ حکومت کو جمع کرانا پڑے گا۔ بیرسٹر سیف کے مطابق حکومت نے معاہدے میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ سڑک جلد کھول دی جائے گی۔ چوکیاں اور موبائل یونٹ قائم کیے جا رہے ہیں۔ ٹاسک فورس میں 400 تربیت یافتہ پولیس اہلکار بھرتی ہوں گے۔ نون لیگ یک طرفہ فیصلے کرنے کے لیے اکثریت نہیں رکھتی۔ کامیابی سے حکومت کرنے کے لیے فیصلے اتفاق رائے سے کرنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری برس پڑے کہتے ہیں نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سکھر میں پریس کانفرنس کہا، معاہدے کے تحت نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا مگر پیپلز پارٹی سے وعدے پورے نہیں کیے۔ ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو پر ختم ہو جاتی ہے۔ نہریں نکالنے کا ایک طرفہ فیصلہ ناکام ہوگا۔ امید ہے بات چیت سے صوبوں کے خدشات کو دور کیا جائے گا۔ حکومت سے کام کیسے نکلوانا ہے؟ بلاول نے کہا، حکومت کی مذاکرات کی کوششوں کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کے مفادات سیاسی معاملات سے بالاتر ہیں۔ PTI قیادت کو سنگین سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ کہا، حکومت کبھی انٹرنیٹ سلو ہونے کا کہتی ہے، کبھی تار کٹ جانے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ سمندر میں ایسی کون سی مچھلیاں ہیں جو صرف پاکستان کی کیبل کاٹ دیتی ہیں؟ بانی PTI ملنا چاہیں گے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا، ابھی مجھے باضابطہ کوئی پیغام نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا، عام انتخابات میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا گلہ برقرار ہے۔ 26ویں ترمیم میں شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا۔ مدارس رجسٹریشن پر طے معاملات کو خواہ مخواہ چھیڑا گیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی رٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور پاکستان ویمنز ٹیم کی اہم رکن سٹار بلے باز سدرا امین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ لاہور میں سدرا امین اور عادل مسعود کی شادی کی تقریب، سعدیہ اقبال، بسمہ معروف، نشرہ سندھو، سدرا نواز، عالیہ ریاض اور دیگر خواتین کرکٹرز کی شرکت۔ ساتھی کھلاڑیوں کی سدرا امین کو شادی کی مبارکباد۔ تلخیاں اپنی جگہ لیکن بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ شہباز شریف نے نواز شریف سے مشاورت کے بعد مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے۔ پاکستان پر پابندیوں کی بات کرنے والے پاکستانی نہیں ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سیمینار سے خطاب، کہا کہ ہم لوگ 9 مئی کا ذکر کرنے سے کتراتے ہیں۔ 9 مئی کو وہ کیا گیا جو بھارت کی فوج بھی نہ کر سکی۔ کیا پہلی دفعہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں؟ باہر بیٹھ کر ٹویٹ کرنے والوں نے کیا کبھی کشمیر اور غزہ پر بات کی ہے؟
معاشرے کو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ جس جماعت نے پورے 4 سال بات کرنے سے انکار کیا، انہوں نے مجھ سے اپیل کی۔ وطن عزیز کے لیے جانیں قربان کرنے والے سپاہی اور حوالداروں پر فخر ہے، خوشی ہے مجھے حوالدار کا لقب دیا گیا۔ میرے تو رگوں پہ میں خون میں پالیٹکس ہے، میں سیاست کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ 3 قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے، ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے، میں اسے جمہوریت نہیں مانتا، اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک اس طرح چلے گا، یہ لیڈ کرے گا، یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے۔ جو آتا وہ کہتا میں اکلے کول ہوں، ملک میری مرضی سے چلے گا۔ ان مذاکرات سے قوم کو توقعات بن رہی ہیں، اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ خواجہ سعد رفیق نے سیاسی بحران کے حل کے لیے قومی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر مالک بلوچ، آفتاب خان شیرپا، پیر پگاڑا، چودھری نثار علی خان سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز کو کمیٹی کا حصہ بنانا چاہیے۔ خواجہ رفیق کی برسی کی تقریب سے خطاب، کہا کہ توقع ہے مذاکرات سنجیدہ ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا۔ کسی کی سیاست کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں چل سکتا۔ ہر آنے والا کہتا ہے کہ اس کی مرضی چلے۔ ملک آپس کی دھینگا کشتی میں گھرا ہوا ہے۔ آج جس مقام پر کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی اور ثاقب نثار ہیں۔ ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے، خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بیٹھ جائیں، اگر آج کی بات کسی کو تسلیم کروانا جو ہے درکار ہے تو کل کی جو بات ہے اسے بھی تسلیم کر لیا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے خواجہ سعد رفیق کی قومی کمیٹی کے قیام کی حمایت کر دی۔ کمیٹی میں نواز شریف، آصف علی زرداری، بانی پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کی تجویز بھی دے ڈالی۔ خواجہ محمد رفیق کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم خلوص دل سے مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں۔ سیاستدانوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ 70 سال کا بحران 70 دنوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ سیاستدانوں کو مذاکرات سے پہلے غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان صرف اداکار ہیں، پروڈیوسر اور ہدایتکار خواجہ سعد رفیق ہیں۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ مسائل کے حل کے لیے سیاسی بیٹھک ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات نیک نیتی سے چل رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا 9 مئی کے واقعات بھول جائیں، ماسٹر مائنڈ کے خلاف کیس آگے بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ ملک سے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے۔ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے، ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ بانی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں ڈھونڈ رہے، وہ اصولی موقف اور عوام کے لیے جیل میں ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا کہ ملک آئین کی بنیاد پر چلنا چاہیے مگر یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے۔ ہماری سیاست کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے، ہماری جد و جہد اسی دائرے میں ہوگی، عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملنا چاہیں گے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا، ابھی مجھے باضابطہ کوئی پیغام نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ عام انتخابات میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا گلہ برقرار ہے۔ 26ویں ترمیم میں شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا، مدارس رجسٹریشن پر طے معاملات کو خواہ چھیڑا گیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کی رٹ نظر نہیں آ رہی۔
सदर आसिफ अली जरदारी का सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाने पर डॉक्टर आसिम को खराज तहसीन। कहा, हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ की, वहाँ भी डॉक्टर आसिम से अस्पताल बनवाएंगे। सखर की खदमत ऐसे करेंगे जैसे दीगर शहरों की करते रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनाने के अखराजात सिंध हुकूमत अदा करेगी। रोहरी केनाल को पुख्ता किया जा रहा है। सालाना बुनियादों पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशें कामयाब। ग्रैंड जिरगे में मुआहिदा तय पा गया। फ़रीक़ैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक असलहे के इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। 2008 के मरी मुआहिदे पर अमल किया जाएगा। फ़रीक़ैन को असलहा हुकूमत को जमा करवाना पड़ेगा। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हुकूमत ने मुआहिदे में सालसी का किरदार अदा किया। सड़क जल्द खोल दी जाएगी। चौकिया और मोबाइल यूनिट कायम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स में 400 तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकार भर्ती होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लखारी ने मौसम गर्मा से कबल बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने IPPs को ऑडिट से बचाया। हराम खोरों के कहने पर IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से छूट दी गई। पीटीआई हुकूमत के फॉर्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। हमने अगले 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालना है। पाकिस्तान को खत्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। बिजली की तकसीम कारी के निज़ाम की निजकारी की जा रही है। 2025 में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।